ایران کے خلاف جنگ کا آغاز تو امریکہ اور اسرائیل نے کیا۔ ان دونوں کی سوچ یہ تھی کہ ایران ان کا سامنا نہیں کر پائے گا، مگر جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی۔ اسرائیل اور امریکہ کی شدید بمباری کا ایران نے بیلسٹک میزائلوں اور اپنے سستے ڈرونز کے ساتھ جواب دیا۔ اب ایران میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ایران بھی اسرائیل تک محدود نہیں رہا۔ اس کے ڈرون اور میزائل قطر، کویت، دبئی، ابوظہبی، عراق، سعودی عرب تک پہنچ رہے ہیں، اور نقصانات کی ویڈیو سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ دونوں اطراف بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ ایران میں سپریم لیڈر خامنائی سمیت تمام قیادت پہلے ہی حملے میں کا شکار ہو گئی۔ اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ ایران خلیجی ممالک سے امریکہ کے مفادات کو نشانہ بنائے گا، مگر انہیں یہ بھی امید تھی کہ ان کے منصوبے کے ایک کڑی تھی کہ خلیجی ممالک اور ایران کی جنگ شروع ہو جائے گی، پھر امریکہ اور اسرائیل انجوائے کریں گے، مگر اب تک ایسا نہیں ہوا۔ میں امی افتخار اور آپ ہیں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سی نیوز کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اپڈیٹ پہنچتی رہے۔ اس منصوبے کی ناکامی کی بڑی وجہ خلیجی ممالک سے پکڑے جانے والے اسرائیلی ایجنسی موساد کے جاسوس ہیں۔ ایران نے امریکہ کو براہ راست نشانہ بنانا ممکن نہیں، تاہم وہ خطے میں موجود امریکی اڈوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا رہا ہے۔ یو اے ای، دبئی، کویت اور دیگر ممالک میں ایرانی میزائلوں اور ڈرونز حملوں کے باعث زندگی کافی حد تک مفلوج ہو چکی ہے، کیونکہ وقفے سے ایران ایئرپورٹس اور دیگر مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب امریکی بینک اور سفارت خانے بھی اس کے نشانے پر ہیں۔ امریکہ سفارت خانے بند اور عملہ واپس بلانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کی گیم الٹ ہو چکی ہے۔ ایران کے حملوں کے بعد خلیجی ممالک میں ایک نئی سوچ ابھری ہے کہ امریکہ کو کہا جائے کہ وہ اپنے اندر اپنے اڈے یہاں سے اٹھا لے، اور اگر نہیں تو وہ شاید امریکہ خود ایسی بات کا مشورہ دے دے، مشرق وسطیٰ سے اپنے اڈے خود اٹھا کر لے جائے۔ امریکہ ان اڈوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا۔ امریکہ کے لیے ان اڈوں کی حفاظت ناممکن ہو گئی۔ دوسری سوچ کا اظہار قطر کے سابق وزیر اعظم حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی کی جانب سے سامنے آئی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خلیجی تعاون کونسل GCC کے ممالک کو فوری طور پر اپنے اختلافات ختم کر کے نیٹو طرز کا ایک مؤثر فوجی سیکیورٹی اتحاد قائم کرنے چاہیے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب مرکزی کردار ادا کرے اور پاکستان ترکی کے ساتھ قریبی تعاون موجود رہے، جس کے بعد بحث کا آغاز ہو گیا۔ یہ بحث ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے مزید امریکی فوجی کم از کم 5000 جن کی تعداد ہے اور جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل مسلم اتحاد قائم کرنے کا خیال ستمبر 2024 میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پیش کیا تھا، جب انہوں نے اسرائیل کے مبینہ توسیع پسندانہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم ممالک کو اتحاد بنانے کی تجویز دی تھی۔ اور ستمبر 2025 میں پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی اسلامی نیٹو کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ 2017 میں سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے 34 اسلامی ملکوں کے فوجی اتحاد کی قیادت سابق پاکستانی آرمی چیف جنرل رئیس شریف کو سونپی گئی تھی، جس کے بارے میں سعودی حکام کا اس وقت کہنا تھا کہ یہ اتحاد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کام کرے گا۔ اس وقت ایران نے پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل رئیس شریف کی جانب سے سعودی قیادت میں بننے والے اسلامی عسکری اتحاد کی قیادت سنبھالنے کے معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس وقت بھی خلیجی ممالک کے درمیان تاریخی رکاوٹوں اور علاقائی مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے اس اتحاد پر سوال اٹھے تھے، جو اب بھی موجود ہیں، اور ایسے کسی بھی نئے اتحاد کے بننے میں بڑی رکاوٹ بھی ہیں۔ یمن کے معاملے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اختلافات اور قطر امارات کے درمیان ماضی کی کشیدگی اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اتحاد کا معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ نے دنیا میں جہاں کئی معاملات کا رخ تبدیل کر دیا، وہیں خلیجی ممالک کی سمت بھی تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سابق قطری وزیر اعظم حمد بن جاسم بن جبر کا کہنا ہے کہ ہمارے خطے کی موجودہ جنگ
بالآخر ختم ہو جائے گی، لیکن اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ حمد بن جاسم نے زور دیا کہ جنگ کے خاتمے کا انتظار کیے بغیر تیاری شروع کی جائے اور اختلافات ختم کیے جائیں تاکہ عوام کو محفوظ رکھا جا سکے۔ انہوں نے ایران کی مثال دی کہ پابندیوں کے باوجود اس نے میزائل صنعت قائم کی، اور افسوس کہ انہی میزائلوں سے خلیجی ریاستوں کو نشانہ بنایا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ نے خلیجی عرب ممالک کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ ایک طرف انہیں اپنے قریبی اتحادی امریکہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے، دوسری جانب اپنے ہمسایہ ایران کے ممکنہ رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ رپورٹس ایسی سامنے آ رہی ہیں جن کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب نے اعتراف کیا ہے کہ جنگ کے اعتبار آغاز کے بعد سے اب تک میزائلوں اور ڈرونز کا تقریباً 40% حصہ اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب تک 2000 سے زائد میزائل اور ڈرون خلیجی ریاستوں کی طرف داغے جا چکے ہیں۔ تجزیہ کار اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایران کا مقصد خلیجی ممالک کو واشنگٹن سے دور کرنا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل ان حملوں کو عرب حکومتوں پر جنگ میں شامل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر کمال خرازی نے کہا کہ خلیجی ممالک پر حملے جاری رہیں گے تاکہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں۔ دوسری جانب امریکی سینیٹر لنڈسے گرام نے بھی خلیجی اتحادیوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوتے تو امریکہ کو ان کے دفاع پر نظر ثانی کرنا پڑ سکتی ہے۔ خلیجی ریاستی اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے گریز کر رہی ہیں کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اس کے طویل مدتی اثرات انہیں بھگتنا پڑیں گے۔ ایک اماراتی عہدیدار کے مطابق ایران خطے کا مستقل ہمسایہ ہے اور بالآخر تعلقات کو بحال کرنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ اتحاد قائم ہوتا ہے، کب مسلم یونٹی جو ایک بڑا پہلو ہے۔ اب انہیں کم از کم اس جنگ کے بعد یہ ضرور احساس ہو گیا کہ امریکہ ان کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ دفاع کرتا ہے تو صرف اسرائیل کا کرتا ہے، وہ دفاع کرتا ہے تو صرف اور صرف ظالم قوموں کا کرتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں سامنے آ چکی ہیں۔ جو کچھ ہوا فلسطین کے اندر وہ سارا کچھ سامنے ہے۔ تو عرب ریاستوں کا جو خلیجی ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں اب تک جنگ میں شامل نہ ہونا خوش آئند ہے، اور اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت سارے دوسرے ممالک بھی صاف جواب دے رہے ہیں۔ ابنائے حمز ایک بہت بڑا ایشو بن چکا، برطانیہ صاف کہہ چکا، کیئر سٹارمر کی ایک بڑی طویل پریس کانفرنس سامنے آ گئی، حالانکہ برطانیہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن برطانیہ نے صاف انکار کر دیا، چین نے کیا، جرمن نے کر دیا انکار، آسٹریلیا نے انکار کر دیا کہ ہم جہاز نہیں بھیجیں گے، کبھی بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسی طرح دوسرے ممالک بھی اپنا رد عمل دے رہے ہیں، اور اس ٹرمپ کے اب جو غزہ پیس بورڈ کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا۔ تو کیوں نہ اچھا ہو کہ مسلمان ممالک اپنے مستقبل کا خود تعین کریں، اور یہ انہیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ ملک ہمارے کم از کم جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی تو گیم پلان ہی کچھ اور تھا، اور وہ گیم پلان سارے کا سارا ایران نے الٹ کر رکھ دیا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک یہ ممالک جو سب سے سیف تھے، جو ترقی کی راہ پہ چل رہے تھے، اب وہاں پہ جانے سے لوگ ڈر رہے ہیں، ان کے ایئرپورٹس بھرے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پہ فلائٹس نہیں مل رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس صورتحال کو ان خلیجی ممالک کو سمجھنا چاہیے، اور ایسا نیٹو طرز کا اطلاق سامنے آنا چاہیے کہ جس سے مسلمانوں کا یا ان کا دفاع ہو سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ۔